یہ ان کی نماز کے اندر کا حال ہے کہ نماز میں طاقت ہے، صرف ڈھانچہ نہیں، صرف شکل نہیں، صرف رکوع سجدے کی شکل نہیں، صرف اوپر نیچے ہونا نہیں، بلکہ ان کی نماز میں ان کی نماز کا اثر ان کے دل کی کیفیات تک پہنچتا ہے، اور سجدے میں صرف جبین نہیں جھکتی، دل جھکا ہوتا ہے، رکوع میں صرف جسم نہیں جھکتا بلکہ ان کا دل جھکا ہوتا ہے، ان کی نمازوں کا اثر ان کے دلوں پہ پڑتا ہے، دلوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے، دلوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ نماز میں اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ دل اللہ میں مگن ہوتا ہے، اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، ان کے سجدوں میں صرف اللہ ہوتا ہے، ان کے رکوع میں اللہ ہے اور کوئی نہیں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک وہ مخلوق سے کٹے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کہا گیا کہ اللہ اور بندے کی ملاقات ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد و ربی، نماز بندے اور اللہ کے بیچ کا رابطہ ہے۔ فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع ہے، للہیت ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسی نماز کہ نماز میں تیر لگے پتہ نہیں چلا، نماز میں خون گرا پتہ نہیں چلا، نماز کی لذت میں فرق نہیں آیا، نماز میں گھر کو آگ لگ گئی پتہ نہیں چلا، نماز میں قدم کاٹ دیا گیا پتہ نہیں چلا۔ نماز کا دھیان ایسا کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، رات کا پہر، سردی کا موسم، انگارے موسم گرم کرنے کو کمرے میں تھے، انگیٹھی رکھی ہوئی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے تھے، انگارہ چٹخا، مکان کو آگ لگ گئی اور وہ آگ پھیلتی پھیلتی پورے گھر کو لپیٹ میں لیا اور شور مچا، لوگ بھاگے، زین العابدین دروازہ کھولو، زین العابدین دروازہ کھولو، انہیں کوئی ہوش نہیں۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو دروازہ توڑنا پڑا، جب دروازہ توڑ کر اندر پہنچے تو دیکھا کہ زین العابدین نماز میں مگن، آگ بجھائی، ٹھنڈی کی، زین العابدین اطمینان سے سلام پھیرا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کیوں جمع ہیں، آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا زین العابدین آپ پر اللہ رحم کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگی اور سارا گھر جل گیا، کہاں کچھ شور سا سنا تو تھا، کچھ تھوڑا شور سا آ تو رہا تھا، اور پھر فرمایا مجھے بالکل خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ میں جہنم کی بڑی آگ میں مگن تھا، بڑی آگ نے مجھے چھوٹی آگ سے غافل کیا ہوا تھا۔ فی صلاتہم خاشعون، یہ نماز اللہ چاہتا ہے۔ کامل ایمان والا، کامیاب ایمان والا وہ ہے جس کی نماز میں خشوع کی طاقت ہو، یہ وہ نماز ہے جس کا سجدہ بادل کو کھینچتا ہے، یہ وہ نماز ہے جس نماز کسوف کا سجدہ سورج کے حالات پہ اثر ڈالتا ہے، یہ وہ طاقت کا سجدہ ہے کہ جو نماز خسوف کا سجدہ چاند کے حالات پہ اثر ڈالتا ہے، یہ وہ نماز استسقاء کا سجدہ ہے جو بارش کے بادل لاتا ہے، یہ وہ نماز کا سجدہ ہے جو دنیا کے حالات کو بدلتا ہے، یہ وہ نماز کا سجدہ ہے جو روزی کو کھینچتا ہے، یہ وہ نماز کا سجدہ ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ وہ نماز کا سجدہ ہے جو آدمی کو تمام شریعت کے حکم پر کھڑا کرتا ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اللہ کے نبی نے کہا جس نے نماز کو قائم کیا وہ سارے دین پہ آ جائے گا،
اور جس نے نماز کو اٹھایا وہ سارے دین کو گرائے گا۔ یہ وہ نماز ہے جو پورے دین پر لاتی۔ ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی کہ نماز میں جان نہیں، طاقت نہیں، خشوع نہیں، صرف ڈھانچہ ہے، صرف جھکنا ہے، اٹھنا ہے، پر اس کے اندر وہ کرنٹ نہیں ہے۔ پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، وائرنگ ہے، تاریں ہیں، اس سے تو پنکھا نہیں چلتا۔ بلب بڑی پاور کے لگے ہیں تو اس سے تو روشنی نہیں آئے گی۔ اس تار میں اس کے پیچھے ایک کرنٹ چاہیے، وہ اندر بجلی کا کرنٹ، اس پنکھے کی طاقت ہے، اس بلب کی طاقت ہے، اس سے روشنی آئے گی، اس سے ہوا آئے گی، سارے کام بنیں گے، پیچھے کرنٹ چاہیے۔ ہماری نماز کی صرف وائرنگ ہے، صرف ڈھانچہ ہے، اس کے پیچھے کرنٹ نہیں، خشوع کا، خضوع کا، اخلاص کا، للہیت کا، تقوی کا۔ اس لیے ہماری نماز فحشاء سے نہیں روک رہی، ہماری نماز منکر سے نہیں روکتی، ہماری نماز تاجر کو غلط تولنے سے نہیں روکتی، ہماری نماز زبان کو جھوٹ سے نہیں روکتی، ہماری نماز آدمی کو حیا پر نہیں لاتی، ہماری نماز چوری اور ڈاکے سے نہیں روکتی، ہماری نماز ہمیں رشوت لینے سے نہیں روکتی، ہماری نماز عورت کو پردے پر نہیں لاتی، ہماری نماز آدمی کے وجود کو تقوی پر نہیں لاتی، ہماری نماز حرام کے لقموں سے نہیں بچاتی، ہماری نماز ہمارے کان کو گانے سے نہیں بچاتی، ہماری نماز ہمارے بول کو پاک نہیں کرتی، ہماری نماز ہمارے وجود کو حلال پر نہیں لاتی، ہماری نماز ہماری کمائیوں کو حرام سے نہیں بچاتی، ہماری نماز ہمارے پورے دین کو کھڑا کرنے پر نہیں لاتی، ہمیں دین پہ کھڑا نہیں کرتی، کیونکہ نماز نہیں ہے، صرف تصویر ہے۔ شعر کی تصویر اور شعر کی حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ صرف نماز کی تصویر ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ نماز کی حقیقت صحابہ نے پڑھ کے دکھائی اور کر کے دکھائی، ان کے بول میں طاقت تھی، ان کے سجدوں میں طاقت تھی، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو زمین آسمان کا نظام بدل کے رکھ دیتے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، فرشتوں میں کھلبلی مچ جاتی اور نظام کائنات بدل جاتا۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو دروازے اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلوا دیتے، فیصلے کروا دیتے۔ ان کے سجدوں میں یہ طاقت تھی کہ وہ اللہ کے عرش کے دروازے کھلوا سکتے تھے، ان کے سجدوں میں یہ طاقت تھی۔ کیوں کہا اللہ نے کہ چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھو، سورج کو گرہن لگے تو نماز پڑھو، بادل نہیں آ رہے، بارش نہیں ہو رہی تو نماز پڑھو۔ نماز کا اور بادل کا کیا رشتہ ہے؟ نماز کا اور سورج کا کیا تعلق ہے؟ نماز اور چاند کے نظام شمسی کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو فلکیات ہیں، وہ تو اور سیارے ہیں، اس کا ہمارے سجدے سے کیا بنے گا؟ کہا نہیں، تم سجدوں کی طاقت نہیں سمجھتے، یہ سجدے کی یہ طاقت ہے کہ جب تو اخلاص کا سجدہ کرے گا، اس سجدے پر میں سورج کے حالات ٹھیک کر دوں، جب تو سجدہ طاقتور کرے گا میں چاند کے حالات ٹھیک کر دوں، جب یہ طاقتور سجدہ کرے گا تو میں بادلوں کے حالات ٹھیک کر دوں، میں نظام شمسی کے حالات ٹھیک کر دوں گا۔ بھئی عجب بات ہے، جو سجدہ سورج کے حالات ٹھیک کرے، جو سجدہ چاند کے حالات ٹھیک کرے، جو سجدہ بادل اور آسمان کے حالات ٹھیک کرے، وہ خود سجدہ کرنے والے کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جو سورج اور چاند کے حالات ٹھیک کرے گا، ایک سجدہ میرے حالات بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ بیمار ہیں، پیٹ کا درد ہے اور لیٹنیاں لے رہے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، زمین پہ پڑے، اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا کیا ہے؟ کہا بیمار ہوں، تو آپ نے کہا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑے ہو نماز پڑھ تو نماز کا سجدہ دے گا اللہ تجھے شفا دے گا۔ نماز کے سجدے سے اللہ کے خزانوں سے شفا حاصل کر۔ میرا وعدہ ہے کہ تم نماز پڑھو میں روزی دوں گا، میرا وعدہ ہے تم نماز پڑھو میں صحت دوں گا، میرا وعدہ ہے تم نماز پڑھو میں دنیا بناؤں گا،
میرا وعدہ ہے تم نماز پڑھو تمہاری قبر کے اندھیرے دور کروں گا، میرا وعدہ ہے تم نماز پڑھو تمہارے چہرے قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دوں گا، تم نماز پڑھو میرا وعدہ ہے تمہیں بغیر حساب کتاب جنت میں ڈالوں۔